آگے چل کے اپنی فیملی بھی آپ اپنی سٹارٹ ہوگی، آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی، پریکٹیکل لائف میں آئیں گے. پھر گھریلو سطح پہ اب آپ جہاں پہ بھی اپنے گھروں میں ہیں وہاں پہ آپ اس چیز کا سب سے پہلے بلکہ ایک فرض بنتا ہے کہ آپ گھریلو سطح پہ اس کو شروع کریں. کہ بہن بھائیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو جاتے ہیں. وہی بات ہے کہ ہر ذہن دوسرے سے مختلف سوچتا ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ آپ نے اگر آپ کے والدین نے اگر آپ کی بات آپ سے کہی ہے اور آپ کو اس سے اختلاف ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہے، یا یہ نافرمانی میں تو نہیں آتا. آپ ان سے بات کریں، صبر و تحمل کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. تو یہ سلسلہ ہم نے یہ شروع کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں پھر اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی اپنی جو پرسنالٹی بلڈنگ ہو، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ یہ انفیکٹ یہ ہو کہ وہ ملک کی جو ہے ایک بہترین اثاثہ ثابت ہو ملک کے لیے نا، کہ ہم جو کہتے ہیں وہ بات پھر ثابت ہو کہ یہ نوجوان نسل جو ہے وہ ملک کا اثاثہ ہے، یا وہ مستقبل کی جو باغ ڈور ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کیسے چلائیں گے، یہ باغ ڈور کیسے سنبھالیں گے، یہ ان کے رویے ثابت کریں گے. ابھی ہم نے ایک واقعہ سنا ہے، کل پرسوں آپ نے بھی سنا ہوگا. کل کا واقعہ پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ ہے، ایک 21 سالہ نوجوان کا قتل. پھر اس کے بعد ٹیچرز کے ساتھ ہنگامہ آرائی، یہ سب کچھ یہ جب دیکھنے میں آتی ہیں چیزیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ وہاں پہ بھی معاملہ شاید بہت معمولی ہوگا، بات کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن بات کتنی آگے بڑھ گئی کہ ایک زندگی ضائع ہو گئی، ایک جان چلی گئی اس دنیا سے. اس طرح کئی جانیں جا رہی ہیں، بہت سے یہ ایک تعلیمی اداروں میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں آئے دن اس طرح کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں، سننے کو. اور ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ہم سن کے تھوڑا افسوس کر لیتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ یہ افسوس ہمیں ہے، اور اس افسوس کا ازالہ کیا ہے؟ اس کا ازالہ یہی ہے کہ ہم اپنے رویے چینج کریں، ہم اس پہ تبدیلی لائیں، ایک مثبت تبدیلی لائیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پروگریسو معاشرے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ترقی پسند معاشرہ ہے، تو ترقی پسند کیسے ہم بنیں گے جب ہم وہیں پہ ہی کھڑے رہیں گے؟ برسوں پیچھے جو اسٹیٹ تھی ہماری، وہیں پہ ہم کھڑے رہیں گے تو پھر ہم ترقی پذیر کیسے کہلائیں گے، ترقی یافتہ کیسے کہلا سکتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے یہی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی جو توانائیاں ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ان کا استعمال ہو، بہت پازیٹیو طریقے سے ان کا استعمال ہو. اکثر سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کرنا تو چاہتے ہیں کام، ہمارا پیشن ہے فلاں، یہ ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا، لیکن ہمیں کوئی ماحول نہیں ملتا. میں نے کئی اسٹوڈنٹ سے یہ بات سنی ہے کہ ہمیں پیسفل ماحول نہیں ملتا، ہماری بات کوئی سنتا نہیں. تو یہ چیز یہ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ اپنی بات سنوائیں اور دوسرے کی بات سنیں اسی صبر و تحمل کے ساتھ. کچھ آپ دوسرے کی برداشت کریں گے، کوئی دوسرا آپ کی برداشت کر دے گا، تو زندگی یوں ہی چلے گی اور اسی طرح ہی ترقی کرے گی. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اسلام آباد میں یہ پنجاب کالج آف کامرس 12 میں، وہاں پہ بھی ہمارا ایک فورم ہوا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ پنڈی میں ہوا، اور ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہزارہ یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی. یہ سلسلہ اس کا یہ آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. یہ وہاں پہ منتھلی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور میں یہی چاہوں گی آپ سے بھی، میری یہ گزارش ہوگی اور یہ آپ سے توقع بھی ہوگی کہ یہ سلسلہ ہمارا یوں ہی چلتا رہے. اور خاص طور پہ میں ریئلی تھینکفل کہ انتظامیہ جو ہے، آپ کے ٹیچرز جو جتنے بھی یہاں پہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ بہت ہی ماشاءاللہ کوآپریٹیو لوگ ہیں. تو اس انوائرمنٹ میں کام کرنا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں بالکل، کہ جب آپ کو اتنی سپورٹ، اتنی اچھی سوچ والے لوگ ملے ہوئے ہوں تو آپ کے لیے تو اٹس اے بلیسنگ. میں آپ سے سب سے یہ گزارش کروں گی کہ اس سلسلے کو آپ آگے بڑھائیے گا. ہم انشاءاللہ ہم خود بھی آتے رہیں گے، وزٹ کر دیں گے. پھر یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ شامل ہوئے ہیں اسی بیسس پہ اس چیز کو جو ہے وہ چلائیں اور اپنے اس چیز سے ثابت کریں کہ واقعی ہمارے اندر یہ توانائیاں ہیں کہ ہم ان کو ایک مثبت طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو. بائیں طرف کے لوگوں نے بہت نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا. مجھے تھوڑی سی حیرت ہو رہی تھی
کہ میری نوجوان نسل اور یونیورسٹی کے طالب علموں کی ہمارے مہمان تعریف کر رہے ہیں اور ہمارے کچھ لوگ اکتاہٹ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن شاید یہ اختلاف رائے بھی ایک حسن کا درجہ رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا سماج بہت سے مسائل کا شکار ہے، اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک ذریعہ جو ہمیں تجویز کیا گیا ہے وہ ڈائلاگ کا ہے۔ یقیناً سماج میں جو مختلف بیماریاں ہیں، اب کہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے چیچک کا مرض کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کے ایک زخم پر پہا رکھ کر اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو سے میں نے جو سیکھا وہ یہی ہے کہ ویکسین ہمارے معاشرتی بیماریوں میں ڈائلاگ ایک ویکسین کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آئیے اس ویکسینیشن کے عمل میں، تاکہ ان بیماریوں سے بچاؤ کیا جا سکے، ہم خورشید احمد ندیم صاحب کا ساتھ دیں اور آگے بڑھیں۔ میں فورم آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ ڈائلاگ جس کا ایک خوبصورت منظر جو ہے وہ کھینچا ہے ہمارے مقررین نے، وہ واقعی قابل عمل ہے بھی کہ نہیں، اس کے کوئی نتیجے نکل سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ قوم جسے بچپن سے یہ سنایا گیا ہو کہ وہ 65 کی جنگ جو ہم نے میدان میں جیتی ڈائلاگ کے ذریعے تاشکند میں ہار گئے تھے، وہ قوم یقیناً ڈائلاگ سے خوفزدہ ہے۔ اس قوم کو ڈائلاگ پر آمادہ کرنا بھی ایک مشکل امر ہے۔ میں فورم آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں وہ کھلے دل سے کیجیے، تاکہ ہم کسی ایک نتیجے کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ اس کو تبدیلی کا عمل کے لیے پہلی بات تو ضروری ہے کہ ہماری سب سے پہلے جو سوچ ہے، جو ہمارے افکار ہیں، وہ سب سے جو بیسک چیز ہے وہ ہماری افکار ہیں۔ اگر جب ہمارے افکار اس سوچ پر آئیں گے کہ ہمیں ڈائلاگ سے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، تو پھر ہی ہم جو اپنے جو مسائل ہیں ان کو ڈائلاگ کے تھرو حل کرنا چاہیں گے۔ ابھی ہمارے سوسائٹی کے اندر ہمارا المیہ یہ رہا کہ ہمارا جو برصغیر پاک و ہند کا اگر اس معاشرے کا ہم جو موازنہ کریں اپنے دوسرے معاشروں کے ساتھ، جو ہمارے یورپین معاشرے ہیں یا دوسرے معاشرے، تو یہاں پر ایک جو ہے وائلیشن آف رول جو ہے، قانون شکنی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اس کا نتیجہ یہاں پر اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی دیکھتے ہیں اور ڈیسک ٹوٹتے بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ہماری جو ایک پوری ایک نفسیات بن چکی ہے ہماری قوم کی، تو اس نفسیات کو کیسے بدلا جائے، یہ میں اپنے مقررین سے سوال ہے کہ اس نفسیات کو کس طریقے سے تبدیل کیا جائے۔ اس کے لیے کیا ہمارا جو بیسک پوائنٹ آف ویو یا ہمارا کیا ورکنگ فریز ہوگا کہ ہم کیسے اس چیز کو چینج کریں؟ پہلے تو مجھے کچھ ایسا لگا کہ آپ کوئی ووٹ لینے آئے ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جماعت کا ووٹ ہے جو آپ کو ہم سے چاہیے۔ تو آپ نے کافی کچھ بتایا، کافی پیراڈائمز بتائے، کافی چیزیں ڈسکس کی، تو مجھے مطلب کافی جگہوں پہ اختلاف ہوا آپ کے ساتھ کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، ہماری عوام جو بھیڑ چال سے چلتی ہے، ہم لوگ تو بڑے ایسے قسم کے لوگ ہیں، ہمیں جو کوئی جدھر لگائے ہم کو تو چل پڑتا ہے۔ ہمارا حساب تو بھیڑ چال والا ہے، جدھر لگائیں گے ادھر چل پڑیں گے، ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا، انڈیویجولی بھی کیسے ممکن ہوگا، اور ہم مکالمے سے کسی کو کیسے کنونس کریں گے، کسی کو کچھ بتائیں گے تو وہ کہے گا یار تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ چیز ایسے ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب یہ بھی ایک ایشو ہے۔ اور دوسری بات وہ میس والی جو بات تھی، انہوں نے بھی کافی مطلب یونیورسٹیز میں بتایا کہ مطلب یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ پرابلمس ہیں۔ تو بیسیکلی یہ چینج تو آنی چاہیے، یہ چینج ہونی چاہیے۔ ہم لوگ اتنا پڑھ گئے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے نصاب پہ جو پہلا پیج ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اندر سے کھول کے تو سب کچھ پڑھ لیا، وہ امانت، وہ صداقت، وہ شرافت تو ہم نے پڑھی نہیں، اس سے تو ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ یہ کہاں تھا؟ یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس پوری ڈسکشن سے کچھ ملے گا، یہ کہ ہم اس چیز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، انڈیویجول کی سوچ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا۔ سر میرا نام جنت ہے اور میں یہاں پر کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر رویے کی تبدیلی کی بات ہے تو وہ آپ کی سوچ سے، ہم نے کہا کہ سوچ کی تبدیل ہوتی ہے، اور اگر سوچ کی بات ہے تو سب سے پہلے ہم نے کویسچنس کی بات کی جو ہمارے دماغ کے اندر ریز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اختلاف تو ہماری اسی کویسچن کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کویسچن جنریٹ ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا آنسر بھی میرے اپنے اندر ہی کہیں پہ پڑا تھا، وہ سافٹ ویئر پہلے ہی میرے اندر موجود تھا جس نے اس کویسچن کو ہی جنم دیا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے آپ کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکٹیو ہے تو اس کو اس آنسر اپنے اندر سے ہی مل جائے گا، جیسے کہ اشفاق احمد صاحب کا طریقہ ہے۔ اور وہ دوسری چیز، اگر ہم ڈائلیکٹیکل میتھڈ کی بات کریں تو وہ بھی کوئی پرانا کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ ہم اگر انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں۔
کہ سوکریٹس کی سوچ جو ہے وہ ڈائلیکٹیکل میتھڈ تھی اور اس کی جو نتیجہ ہے وہ پلاٹو کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو میرے خیال میں یہ والی جو چیزیں ہیں اگر ہم پڑھتے آ رہے ہیں کچھ چیزیں تو وہ تو ساری کی ساری آپ کو ساتھ ساتھ نظر آتی ہے. صرف بات وہی ہے کہ آپ سوچتے نہیں. اگر آپ سوچنے والے لوگ ہیں تو آپ کو یہ آنسرز آپ کے اپنے اندر سے ملتے جاتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. مائی نیم از عطیہ قمر فرام انگلش ڈپارٹمنٹ. آپ لوگوں نے بات کی اباؤٹ پروموٹنگ ڈبیٹس, بٹ وڈ پروموٹنگ اونلی ڈبیٹس وڈ سالو آل آر سوشل پرابلمس؟ وڈ اٹ compensate all our social needs, all the problems going on in our society? Opposition is never valued. آپ اپنا سینٹ دیکھ لیں یا اپنی سوشل لائف میں اپنے گھر کو دیکھ لیں, opposition is never valued. opposition کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پھر ایک پوئٹ نے کہا stagnant waters need stones to cause ripples in it, but these ripples are useless in our society as it appears, کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اسٹیگننٹ واٹر کے اندر جو وار جاری ہے, جو پولیٹیکل, سوشل, ریلیجیس, ایتھیکل, ایچ اینڈ ایوری وار دیٹ از گوئنگ آن, تو اس ڈبیٹ سے, صرف ڈبیٹ سے کیا وہ تمام پرابلمس سالو ہو جائیں گی؟ isn't it useless for that purpose? اینڈ ہم لوگ کہتے ہیں چینجنگ ایٹیٹیوڈس. how to change those attitudes? Because we are always infuriated by our governments, by our superiors about the changing attitudes. اگر ہم اپنے صرف ایٹیٹیوڈس کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو would it solve all our problems? Assalamu alaikum. My good name is Aksar Jabi and I am from English department. My question is this: as sir said that there are two paradigms for improving any society. That first is the state which can improve anything, and second one is the individuality. Matlab individual can change society if we change our thinking pattern, our behavior, and we accept other ikhtilafat which people do. Okay, fine, it's true, but I think so it is our individual, if we change our individual thinking, our way of thinking, then I think so dialogue can be fruitful. The second question is this, that is dialogue purpose will be helpful for solving all the issues which are in our society. I appreciate it کہ in fact I admit کہ violence کے علاوہ dialogue is a better way of solving our problems. لیکن پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ کسی کو کنونس کرنے کے لیے یو یور سیلف نیڈ ٹو لرن دی آرٹ آف ڈائلاگ. تو دی اونلی ویری ہمبل کویسچن ٹو یو از کہ آپ کچھ بہت بیسک ٹپس بتائیں کہ ہم اپنے ڈائلاگ کو پریزنٹ کیسے کریں کہ کوئی دوسرا ہماری بات سن کے کنونس ہو. My name is Hajra Khalid from Health Systems Management Department. اور میں اپنی فیلو سے, اور جو پیچھے اقصا نے بہت اچھی بات کی تھی, میں یہاں پہ آپ کی بک سر پڑھ رہی تھی جب آپ بول رہے تھے, ریڈنگ کی تھی. تو اختلاف وہ بھی اسلامی معاشرے میں, اور اسپیشلی میں اپنی یونیورسٹی کی بات کرنا چاہوں گی. میم نے کہا بہت پرامن یہاں پہ ان کو انوائرمنٹ لگا, تو میم یہ بہت اچھی ہمارے لیے اور بڑی آنر کی بات تھی. لیکن یہاں میں اختلاف جو اپنے اسٹوڈنٹس فیلوز میں دیکھتی ہوں وہ جو فرقہ واریت, اور یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہیں, اسپیشلی بہت سے فرینڈز ایسی ہیں جو شیعہ گھرانے سے ہیں, کچھ سنی ہیں, کچھ اہل حدیث ہیں, کچھ ایسے ہیں جو احمدی بھی ہیں, جو ایک ڈفرینٹ پیٹرن ہے ان کا, اور ان کے ساتھ بات کرنے سے, ان کے ساتھ کھانا کھانے سے ہمیں اتنا زیادہ منع کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مائنڈ میں کوشچن ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں یا وہ غلط ہے, کیونکہ وہ ہمیں غلط کہتے ہیں اور ہم انہیں غلط کہتے ہیں. اب غلط کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت کو وہ بتاتے ہیں جس کو اس طرح ترجمہ کرتے ہیں اور ہم اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں. انڈیویجول کے بیس پہ واقعی بات کی جاتی ہے. جب ہم بات کسی کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو انڈیویجول بیس پہ یونیورسٹی میں ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور جب بات ہماری فرینڈشپ کی آتی ہے تو اختلاف سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کاسٹ کے ساتھ آپ کے عقیدے کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی. آپ ان کے ساتھ غلط رویہ ہے ان کا, وہ آپ کو اپنے مذہب میں باتوں سے لے آئیں گے, آپ کا جو ہے وہ آپ کو گھروں سے دور کر دیں گے, آپ کو جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے قادیانیوں کے بارے میں کہ وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں, وہ پاکستان کے اور مسلمانوں کے دوست جو ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ آپ کی بک پڑھی اینڈ پہ قائد اعظم کی بات اور مساکے, وہ جو آپ نے مدینہ کا بڑا اچھا پوائنٹ تھا, ساری تو نہیں پڑھ سکی, لے کے جاؤں گی, اس کو ضرور پڑھوں گی. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سر پائنڈی پہ اس پہ تھوڑا سا ضرور بتائیں, کوئی ٹپ دے کے کوئی ہمیں آئیڈیا دیں کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے دوسرے دوست جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں ہم سے اختلاف کرتے ہیں, وہ ہم سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام عمر علی ہے. میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. کچھ دوستوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے خیال میں جو بھی کوئی معاشرے ہم دیکھتے ہیں
جو سویلائزڈ ہیں کیا وہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟ نہیں، وہ ٹائم بائی ٹائم چینجز آئیں. ان میں اگر ہم ان کی تاریخ پڑھیں تو کیا جیسے حالات آج کل پاکستان کے ہیں، امریکہ، جرمنی، فرانس، ان کے بھی حالات ویسے ہی تھے. وہاں پہ مکالمے کا کلچر فروغ دیا گیا. ٹائم بائی ٹائم ان نے جو بھی ان کے علماء تھے، جو بھی ان کے جو فکر والے لوگ تھے، ان نے اس چیز کو پروموٹ کیا. ڈائلاگ کے ذریعے انہوں نے اپنی پرابلمس دی. اس لیے ڈائلاگ از دی بیسٹ وے. اینڈ سیکنڈ، میرا ایک اختلاف ہے کہ جو کیوریکلم نصاب ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جو بیسک چیزیں ہیں، ان میں بہت زیادہ فالٹ ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 1965 کی وار انڈیا نے انویٹ کی، لیکن اگر ہم ریئل میں ایکچوئل ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انویژن سٹارٹ پاکستان سے کی گئی تھی. اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹس کو انہوں نے نا بالکل چینج کر دیے گئے. تو ان ہمارے کیوریکولم میں، بیسک کیوریکولم میں اگر چینج نہیں آئے گی تو اب اختلاف بہتر طریقے سے نہیں ہم لیں گے. السلام علیکم، دس از می سدرا اقبال فرام انگلش ڈپارٹمنٹ. جیسا کہ میں نے پہلے اپنے آنریبل گیسٹس کو سنا، اس کے بعد اپنے فیلوز کے کویسچنس کو سنا، تو ان سب چیزوں نے میرے مائنڈ کو تھوڑا یہ کیا کہ سب لوگ کویسچننگ کر رہے ہیں اور اپنے آنریبل گیسٹ سے ہم لوگ ٹپس مانگ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گی، دو اٹس ویری انفارمل. میری چھوٹی سسٹر ہے، اس کی اور میرے درمیان بہت سے کانفلکٹس تھے، اور میں نے سوچا کیا وجہ ہے. وہ مجھ سے چھوٹی ہے، گریڈ میں، کلاس میں بھی مجھ سے چھوٹی ہے. مجھے بڑے ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ کیا مسئلہ کیا ہے جو ہم دونوں کے درمیان یہ ڈس ہارمنی ہے. میں نے اس کی باتوں کو سنا، اس کے ساتھ سیشن کیا، اس کے سارے جو مائنڈ میں کانفلکٹس تھے وہ سنے، لیکن بہت صبر اور تحمل کے ساتھ. مجھے کئی جگہ پہ اس کے ساتھ بہت اختلاف تھے. میں اس کو سمجھانا چاہتی تھی کہ تھنگز آر ناٹ لائک دیٹ جیسے کہ تم سوچ رہی ہو. لیکن اس کے بعد میں نے اپنے مائنڈ میں ایک پلان بنایا کہ مجھے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے، کس طرح اس کی ان کانفلکٹ کو ریزولو کرنا ہے. تو کین یو بلیو می کہ اب میرے اور اس کے جو آپس میں ریلیشن ہے وہ بہت ہی فرینڈلی ہے. شی شیئرز ہر ایکسپیرینسز ود می، اور اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بات وہ مجھے بتاتی ہے، اور بہت ہی ایک عزت والے رسپیکٹیو وے میں. اور ابھی کل ہی یہ ساری جو یہاں پہ پروسیس ہو رہا ہے، اس نے مجھے یہ سارا یاد کروایا. ابھی کل ہی اس سے میرے ساتھ بہت کانفلکٹ تھا، لیکن اس نے بہت آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی بات میرے تک پہنچائی ہے، اور میری بات کو بھی آگے سے ایک عزت دار طریقے سے سنا ہے اور بیہیو کیا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کیا یہ جو ایک انفارمل سی ایگزامپل ہے جو میرے گھر کی ہے، کیا ہم اس کو براڈر لیول پہ نہیں لا سکتے؟ کیا ہم اس کو فارمل لیول پہ نہیں لا سکتے؟ دوسری بات یہ کہ ڈیفینیٹلی جو بندہ کوئی عزم لے کے معاشرے میں نکلتا ہے، جیسے کہ یہ تنظیم اس کی ایک مثال ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور جیسے کہ میرے فیلوز کویسچننگ کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ٹپس دی جائیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے اندر ہمیں وہ صبر اور تحمل پیدا کرنا چاہیے، جو کہ کی پوائنٹ ہے اس چیز کا. ڈیفینیٹلی آپ کو جب ڈائلاگ ہو رہے ہوں گے تو سامنے والے کی بات کو ایکسیپٹ تو آپ کریں نہ کریں، لیکن سننا ہے صبر اور تحمل کے ساتھ. یہی تو وار میں، بیٹل میں اور ڈائلاگ میں ایک ڈفرینس ہے، بیسک ڈفرینس. اس میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو دوسرے کے ساتھ ایک کانفلکٹ ہوتا ہے تو آپ بندوقیں، ڈنڈے لے کے ایک دوسرے کو وہ مار کے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. بٹ اٹس اے لٹل بٹ ڈفرینٹ فرام دیٹ کہ آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں تو اگلے کی بات کو سنیں، اس کو چاہے ایکسیپٹ کریں نہ کریں، اس کو تحمل کے ساتھ سنیں، اور اس کے بعد اپنی بات اس تک پہنچائیں اس وے میں کہ وہ بھی آپ کو اسی طرح سن سکیں. دیٹس آل. اینڈ سر، آپ کی ایک بات نے مجھے بہت انسپائر کیا ہے، اینڈ دیٹ از کہ سر آپ کی ایک بات نے مجھے بہت انسپائر کیا ہے، دیٹ از کہ ہمیں اختلاف کرنے کے آداب ہونے چاہیے. سر لیکن جہاں تک بات ہے ہماری یوتھ کی، اسپیشلی ہماری کنٹری کی یوتھ کی، سر اختلاف ہوتا ہے لیکن جسٹ لوگوں کی سوچ تک محدود ہو گیا ہے. اگر کسی کو اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ اسے اپنی زبان پر نہیں لے کر آتا. اینڈ دا ریزن از کہ جیسے 20th سینچری ایرا کا دور تھا، بہت بڑے لیول پہ World War I اینڈ World War II میں ماس ڈسٹرکشن لیول پہ ماس ڈسٹرکشن ہوئی تھی لوگوں کی، کہ لوگوں میں انڈیفرنسی آ چکی تھی کہ کوئی اگر مرتا ہے تو مرے، اکنامک لاس ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اینڈ سر سیم سچویشن از دیئر ان آور کنٹری کہ لوگ جو ہیں وہ پیپل آر بیکمنگ انڈیفرنٹ.
کہ اگر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں, رولز وائلیٹ ہوتے ہیں, پالیٹکس میں یہ جو کچھ بھی کرپشن ہوتی ہے تو ہوتی رہے. سر مائی کوشچن از کہ ہاؤ ٹو ابالش سچ کائنڈ آف انڈفرنس ان پیپل, کیسے لڑا جائے اس دس از رویسا مبشر. مجھے بڑا اچھا لگا جب میم نے کہا کہ یوتھ از دا ایسٹ. آئی ایگری, آئی اسٹرانگلی ایگری میم. لیکن یوتھ کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یوتھ آج کل وہاں زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے جہاں پہ انٹرٹینمنٹ یا فن یا کچھ اس طرح کا گلیمر لائک ہو. تو اس پلیٹ فارم میں اگر ہم اس کو جوائن بھی کریں تو اس کو براڈر لیول تک یوتھ میں ویسے کیسے اس کو انویٹ کر سکتے ہیں کہ یوتھ اٹریکٹ ہو, لائک یوتھ کو اس میں اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس کو جوائن کریں تو اس کو انویٹ کیسے کریں, کیونکہ یوتھ کے لیے سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. جن کے لیے سب سے مین یہ ہوتا ہے کہ وہ سگنلز اس لیے ڈراپ کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف فن. سگنلز کو ہے وہ ڈراپ کرتے ہیں اور وہاں ٹریفک سگنلز کو, اور اس کے علاوہ سائلنسز نکالتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف فن, جہاں پہ بلڈ شیڈ اور یہ مارٹرڈم لائک سب کچھ ہوتا ہے, اور یہ اس چیز کو اگنور کر کے اٹ از ڈن بادر دیٹ, اور جسٹ فار دا سیک آف فن, فن ان کا فرسٹ پریورٹی ہے. تو ایسی سچویشن میں ہم اس سیریس پلیٹ فارم کو کیسے انویٹ کر سکتے ہیں؟ میرا نام فیروز جمیل ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پیدا ہی ایک ایسے کنٹری میں ہوئے ہیں جہاں پر انسان کو بات کرنے کا بہت کم حق حاصل ہے. مطلب جہاں پر جو بھی انسان بات کرتا ہے یا تو اس کا جواب موسٹلی یہی ہے کہ گولی سے دیا جاتا ہے یا مار تاڑ کے اسے چپ کرا دیا جاتا ہے. مطلب کہ جی ہمارے جو حکمرانوں کی بات کر لیں تو یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ان کے اگینسٹ آج بھی کوئی جو ہے رولنگ پارٹی کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے, موسٹلی اگر تو ایک عام انسان تو غائب ہو جائے گا, اگر تو وہ کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس کو کیا کر دیا گا, جیل میں ڈال دیا جائے, کسی طرح سے اس کا منہ بند کر دیا جائے گا. تو ڈائلاگ بے شک جو ہے حل ہے ان ساری باتوں کا, لیکن موسٹلی ڈائلاگ جو ہے وہ ایک عموماً نہ ختم ہونے والا عمل ہے. جس طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک سنی ہے اور ایک بریلوی ہے, ان کا اگر آپ ڈائلاگ شروع بھی کرا دیتے ہیں تو سالہ سال گزر جائیں گے, نہ یہ لوگ ایک دوسرے کی بات بھی نہیں مانیں گے اور ڈائلاگ بھی ان کا چلتا رہے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر ایک کیسا ایک طریقہ ہونا چاہیے جس سے ہم لوگ ایک ڈائلاگ, مطلب سوال یہ ہے کہ سوال کیسا ہو کہ جو ایک ڈائلاگ کو آخر ایک اختتام پر لے کے آئے, کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کسی ایک جو ہے متفقہ رائے کے اوپر آئیں. یوزلی ہم لوگ جو ہے وہ ایسا سوال کرتے ہیں کہ جس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے. سر وہ سیکنڈلی دوبارہ میں نے جوائن کیا کہ یہ ڈائلاگ کے پروسیس کے بارے میں نے پڑھ رہا تھا. یہ اکبر جلال الدین اکبر, اس کی جو ہے وہ دین اسلام سے متنفر ہو کر دین الہی بنانے کی وجہ یہی تھی کہ اسے اسلام کے بارے میں اور اس کے مذہب کے بارے میں سمجھنے کا بڑا شوق تھا. تو اس نے اپنے دربار میں علماء کی بحثیں سٹارٹ کروائیں, وہاں شیعہ سنی جو ہے وہ بحثیں سٹارٹ ہوئیں, اور ایسے ایسے موضوعات جو بالکل جو ہے لا یعنی قسم کے موضوعات پر گفتگو چلنے لگی, جس وجہ سے وہ بہت ہی جو ہے وہ, حالانکہ وہ بھی ڈائلاگ ہی تھا, تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو ہے دین الہی کی طرف آیا اور جو ہے ایک بالکل ایک نیا دین لے کے اور پوری جو ہے برِ صغیر میں ایک انتشار کا باعث بنا. اور اسی طرح ہمارے یہاں بھی آج کے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں جو ہماری سچویشن کنٹری کی چل رہی ہے, وہاں پر ڈائلاگ تو بہت ہوتے ہیں. ہر گلی چوک پہ ایک دکاندار بیٹھا ہے, وہ بھی ڈائلاگ کر رہا ہوگا, گورنمنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوگا, مہنگائی کے بارے میں بات کر رہا ہوگا, لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات کر رہا ہوگا, مگر ہم سلوشن کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوں گے. تو میرا ایک کویسچن ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنے جو ایک پرپزفل جو ڈائلاگ ہے اس کی طرف کیسے آئیں. السلام علیکم, مائی نیم از فروا. سر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جمود کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے, جب ایک معاشرہ کسی بھی جگہ پہ اسٹک ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے, اس میں حرکت نہیں رہتی تو وہ تباہی کا شکار ہوتا ہے. اسی طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو سر یہ بحر کی موجوں میں اضطراب اور یہ جمود کو ختم کرنا اور تنوع لانا اور یہ ریولوشن لانا, انقلابی سوچ کو آگے بڑھانا, اور میرا اصل جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اضطراب کو کیسے اپنے معاشرے میں جنم دیں گے جہاں پہ ہماری سوچیں, ہماری ذہن جو ہے وہ کسی بھی ایک چیز کے غلام ہے. ایون ہم لوگ اپنی سوچ میں آزاد نہیں, ہم اپنے کول و فیل میں آزاد نہیں. کول و فیل کی بات تو بعد میں آتی ہے, ہم لوگ اپنی سوچ کو ہم نے اتنا محدود کر دیا, ہماری سوچ تک آزاد نہیں. تو ہم یہ اضطراب اور یہ تنوع اور یہ جو ریولوشن کی ہم بات کرتے ہیں اور انقلاب کی بات کرتے ہیں, تو سر یہ کیسے پاسبل ہے؟ Sir, I'm Safia Zair from Debating Society. It's good, sir. ہم لوگ کی پرائیورٹی جو ہے وہ ڈائلاگ ہونا چاہیے to resolve the conflict. But اگر ہمارے ڈائلاگ کا ٹاپک یہ ہو
find some other solution, some other thing, some other than dialogue. So what would you suggest? In priority, dialogue ही होना चाहिए, but some other way आप क्या suggest करेंगे? Questioning. You said that conflicts are always present everywhere and they are not bad at all. But they create, you said it creates diversity. Diversity gives birth to grouping. Grouping gives birth to ideology. And those ideologies, they always strive to be superior. They make themselves to be superior. So who would decide who is right and who is wrong? Who would be the one who will be sitting between the two parties and would decide that this is the right thing that you need to follow? Who would suggest a way out? Secondly, you said that it helps humans move forward. But in our society where discussion is going everywhere, politics, assemblies, seminars, like we are having one, but are we moving forward? I think we are moving backward. What would be the way out of it? कि एक तो बात ये कि प्रायोरिटीज़ की और ये बात हुई थी कि इंटरटेनमेंट की, कि हमारे पास और कोई बात, मेरे ख्याल से इंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे पास सियासत बहुत है, उस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, इंटरटेनमेंट को हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। और मेरे ख्याल से आपके लिए ये ज़्यादा खुशकिस्मती की बात होगी कि हम इस लिहाज से बहुत एक्टिव हैं, सब बहुत एक्टिव हैं कि हम इनको किसी एजेंडे पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी कौम इस लिहाज से बहुत मतलब हेल्पफुल है हमारे लिए कि हम बहुत जल्दी चेंज लेकर आ सकते हैं कि एक दो मौक़िफ़ ऐसे हैं जिन पे हम सब इकट्ठे हैं। और एक और बात ये कहना चाहूँगा कि मतलब आप 2003 से ये काम कर रहे हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी NGOs काम कर रही हैं। पिक्चराइजेशन में तो 100% वर्क नज़र आ जाता है, लेकिन वैसे कोई काम नज़र नहीं था। आप आज आए हैं, चले जाएंगे, फिर इसके बाद ना मैं जानता हूँ आपको, ना आप हमें जानते हैं, ऐसे होता है। तो मतलब इसका कोई इफेक्ट बाद में नज़र नहीं आता। अभी तो हम सब बहुत बोलेंगे, बहुत कहेंगे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। किसी ने इकबाल के शेर सुनाए, किसी ने आपने हैगल की तारीफ सुना दी, मैं भी कुछ बता दिया, मैंने भी कुछ, सब ने कुछ बताया, लेकिन इसके बाद ये बात आज ख़त्म हो जाएगी, ये जाए के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी कुछ होना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको लेकर आगे चलें, ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। मेरा ख्याल है कि क्योंकि डायलॉग का अमल है तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल दूँ बीच में। बहुत शुक्रिया खुर्शीद नदीम साहब, वाकई बहुत मज़ा आया आपकी गुफ्तगू सुन के और बाकी साथियों की गुफ्तगू सुन के। दो तीन बातें जो मेरे जहन में उभरी हैं आपकी गुफ्तगू सुन के और कुछ पहले से जो मेरे अपने कंसर्न हैं इस माशरे के हवाले से या सोशल डेवलपमेंट के हवाले से वो शेयर करना चाह रहा हूँ। आपने बात की कि मगरिब हमें बहुत एक खूबसूरत दिखाई देता है इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म ऑफ सिस्टम, और वहाँ पर जो जमहूरी इक़्तिदार हैं, वहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं बनिस्बत डेवलपिंग सोसाइटीज़ के, जैसे पाकिस्तानी माशरा है या इस तरह के दीगर माशरे हैं। मेरे ख्याल है हमें फिर आपने बात की बरादरीज़म की यहाँ पर, कि यहाँ पर बरादरी के नाम पे वोट हैं, कास्ट के नाम पे वोट हैं, ग्रुप्स के उसमें वोट हैं। तो अगर हम दोनों माशरों का तकाबली जायज़ा लें, वेस्टर्न सोसाइटीज़ का और डेवलपिंग सोसाइटीज़ का, तो एक चीज़ मेरा ख्याल है हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ जो हमारी स्ट्रेंथ है विद इन द सोसाइटी, क्योंकि आपका फोकस शायद सोसाइटी बहुत ज़्यादा आपका फोकस मुझे दिखाई दे रहा है इसमें, और मैं ख़ुद भी इस चीज़ की तारीफ़ करता हूँ। सोसाइटी को अगर हम देखें तो हमारे पास जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो फैमिली इंस्टीट्यूशन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो फैमिली इंस्टीट्यूशन जो हमारी ब्लेसिंग है उसको अब वेस्ट अब रियलाइज़ कर रहा है कि उनके जो एल्डर्स हैं वो उनको ओल्ड हाउस में, ग्रे क्लास में उनको रखते हैं, जो हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। वहाँ पर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो काम यहाँ पर बरादरी कर रही है, जो काम यहाँ पर फैमिलीज़ कर रही हैं, वहाँ पर वो काम सिस्टम कर रहा है। अमेरिका में, यूरोप में इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं कि उनकी आगे किनशिप चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि उनकी जो आइडियालॉजीज़ हैं, जो उनके नेशनल गोल हैं, वो उन्होंने सेट किए हुए हैं, वो अदारों ने आगे लेके चलो, उसको अचीव करना है। हमारे यहाँ वो एसोसिएटेड हैं फैमिलीज़ के साथ। और मेरा ख्याल है कि अगर हम माशरे की बात करें तो माशरे में तब्दीली शायद इतनी आसानी से हम नहीं ला सकते जिसकी हम बात कर रहे हैं। दो तीन एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ होती हैं वो समहाउ आज के दौर में वो उस लॉन्डी की तरह सर्व कर रही हैं डेवलप सोसाइटीज़ को, यहाँ पर अपना ह्यूमन रिसोर्स तैयार करके वहाँ पर भेज रही हैं।
امریکہ کے سروے کے مطابق، امریکہ کے اندر سروے ہوا اس کے مطابق ایک بچے پہ، ایک امریکن نیشنل پہ اس کی پیدائش سے لے کر اس کے 25 سال تک کی گریجویشن جو ہے اس پہ جو ٹوٹل اس پہ خرچ آتے ہیں $8 پر منٹ اس پہ کاسٹ آتی ہے، جو کہ 41,47,000 بنتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس بچے کو پیدائش سے لے کر 25 سال تک پروان چڑھائیں، جبکہ ان کو فل برائٹ کی صورت میں $72,000 میں ایک بیسٹ برین دنیا کے کسی بھی حصے سے مل سکتا ہے. تو گویا وہ ہمارے ہاں سے اپنے لیے برین جو ہے، جو برین فنومنا ہے وہ کیا ہے، بیسیکلی وہ یہی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں پر لوگ بیسٹ برین ہیں ان کو اسکالرشپ دو اور اٹھا لو. اور اپنے امریکنز جو ان کے ہیں وہ سارے کے سارے انگیج ہیں یا تو نیوکلیر انسٹالیشن میں یا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں یا وہ وار ویپنس میں، جبکہ بزنس اور دوسری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انہوں نے دنیا کے باقی لوگوں کو، تیسری دنیا کے ممالک سے لوگوں کو لے کے اس پہ لگا دیا ہے. ہم بات کرتے ہیں اپنے یوتھ کو لے کر چلنے کے لیے، اور یوتھ کے لیے ہمارے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. میرا المیہ یہ ہے، میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے 12-13 سال این جی اوز کے ساتھ کام کیا ہے، جس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی ہے، امریکن آرگنائزیشن بھی ہے، اور میں پچھلے چند سالوں سے اکیڈیمیا کے ساتھ کام کر رہا ہوں. مجھے اب یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں این جی اوز کا وہ رول جو وہ سوسائٹیز کے ساتھ کر رہی تھی، اب ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ ہماری یوتھ کی طرف ہے. ہمارے یوتھ کو جتنی بھی یہ کمپنیز ہیں، اگر ہم ٹی وی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں تو سارے کے سارے جتنے بھی پروگرام آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ایڈورٹیزمنٹ ملتی ہے وہ یہ موبائل فونس کی. موبائل فونس کے جتنے پیکج ہیں اس میں آپ دیکھیں تو یوتھ کے لیے بیسٹ پیکیجز اویلیبل. ایک پیکج جو یوتھ کو اویلیبل ہے جس میں وہ ایک دن میں 10 گھنٹے بات کرے یا میسج کرے لوگوں کے ساتھ، ایس ایم ایس کرے، تو اس کی کاسٹ آتی ہے $3. یعنی مہینے میں $90 دے کر وہ ہمارے 300 گھنٹے پر منتھ جو ہے وہ ہمارے یوتھ کے لے رہا ہے. اور ہمارے یوتھ کو وہ اس طریقے سے ڈائیورٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنا کام جو اس نے فوکس کرنا ہے ایجوکیشن پہ، جو اس نے بڑوں کے پاس بیٹھ کے باتیں سیکھنی تھی، جو ہم نے سیکھی بچپن میں اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے. ہمارا یوتھ آج کیوں گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا یوتھ آج کیوں بزرگوں سے دوری کی طرف جا رہا ہے، کیوں وہ ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں آ رہا، کیوں وہ ان ویلیوز سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں جتنی کی یہ کمپنیز ہیں، یا امریکن ہیں یا یورپین ہیں، ایک اس میں چائنیز کمپنی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے یہاں پر بزنس انٹرسٹ کے لیے کام کریں. اور ہمارے یوتھ کو ایک اس طریقے سے، یوتھ از اے ڈبل ایج ویپن. اگر ہم نے اپنے یوتھ کو ٹرین نہیں کیا تو یہ کل کو کلاشن کو جو آج اٹھا لی ہے کل کو بڑی وافر مقدار میں نظر آئے گی. تو ہمیں شاید اس طرح بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹیز کو بدلنے کی طرف جب ہم جاتے ہیں، یوتھ کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، تو اس کے لیے پریکٹیکلی ہمیں ڈائلاگ کی ضرورت ہے نیشنل لیول پر پالیسی میکر کے ساتھ. اور شاید آپ جیسے لوگ جو میڈیا میں بیٹھے ہیں اور جن کے اندر یہ ہمت ہے جو یہ بات کر سکتے ہیں، آپ جیسے لوگ اگر آگے چلیں گے تو ہم اور یہ سارے یوتھ آپ کے ساتھ شامل ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یوتھ کا، ہمارے ملک کا پوٹینشیل جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے آپ اپنے جو بھی آبجیکٹیو ہیں ان کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور جس میں ہمارے یوتھ کا، ہمارے ملک کا فائدہ ہو اس میں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. $40 بلین پر اینم ہم جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، جو کہ یہاں سے باہر جا رہا ہے. اس 40 بلین کو اگر ہم روک لیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہر چیز یہاں پر پروڈیوس ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں سارے ویدر ہیں ہمارے پاس، سارے سیزن ہیں، سارے پھل ہیں، سارے ہمارے پاس ہر طرح کے انوائرمنٹ ہے، تو پھر ہم باہر سے کیوں یہ چیزیں منگوا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے انٹرسٹ کو جو ہے ووکل کر رہے ہیں. بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ. تو جو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز تھے، میرا نہیں خیال کہ قائد اعظم جیسا لیڈر اب دوبارہ ہمیں پیدا ہوا ہے، بہت عرصہ ہو گیا اس چیز کو. لیکن قائد اعظم کے ٹائم میں جب مسئلہ کشمیر پر ڈائلاگس ہوتے تھے انڈیا کے ساتھ، تو کیوں نہیں اس کا کوئی مطلب ہمیں افیکٹو رزلٹ نظر آیا؟ آج تک یہ انریزالوڈ ایشو ہے، آج تک کوئی بھی ان کے بعد خیر ان جیسا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دوبارہ سے اس طرح کا لیڈر ہماری اگلے 10 سالوں تک یا 20 سالوں تک بھی آئے گا، وہ نہیں ریزالو کر سکے. تو مطلب ڈائلاگ پھر کیسے افیکٹو ہو سکتا ہے؟ اس میں کیا فالٹ تھا؟ ان کے ڈائلاگ میں کوئی پرابلم تھی یا کیا تھا جس وجہ سے یہ ایشو اسٹل
मतलब एक डिबेटेबल इशू है। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मुझे खुशी हुई कि आपने बहुत जचे तुले अंदाज में अपना दिल अपनी ज़ुबान पे रखा और सही तौर पर अपनी गुफ्तगू जो है खुल के की है, ताकि उस पर एक सही तौर पे डायलॉग हो सके। आपके बहुत सारे सवालात इकट्ठे हैं। मैं दावत दूंगा मोहतरम खुर्शीद नदीम साहब को कि वो इस गुफ्तगू को कंक्लूड करें और आपके सवालों पर जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने ढेर सारे कमेंट्स और इतने ढेर सारे सवालात, फ़िक्री भी अमली भी, सारी और वक्त की किल्लत, सारी चीज़ों को सामने देखता हूँ तो मुझे फराज का एक शेर याद आता है कि डूबने वाला था और साहिल पे चेहरों का हुजूम, पल की मोहलत थी मैं किसको आंख भर के देखता। तो इतने कम वक्त में मेरे लिए शायद ये मुमकिन तो ना हो कि मैं आपके सारे सवालात का जवाब दे सकूं, या शायद ये भी सही नहीं है कहना कि मेरे पास सब सवालात के जवाबात हैं। ना मेरा ये दावा है कि आपके सब खदशात, सब तवक्कुआत मैं पूरा उतरूँगा, और वो जो मसीहा जिसकी तलाश में कौम कायद आज़म के बाद इंतज़ार कर रही है वो मैं ही तो हूँ। तो इस तरह की कोई बात भी मेरे ज़हन में नहीं है। इसलिए अगर आपकी तवक्कुआत पूरी ना हों तो मैं उसके लिए पेशगी माज़रत चाहता हूँ। लेकिन जो बुनियादी थीम है असल में जिसको लेके हम चल रहे हैं वो ये है कि आपने ये महसूस किया होगा इस गुफ्तगू में कि मैंने आपको कोई हल तजवीज़ नहीं किया। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ये एक अमृतधारा में लाया हूँ और कल से अगर आप सब 2-2 चम्मच सुबह इसको लेके निकलेंगे तो उसके बाद से सोसाइटी बदल जाएगी। ना मैं ज़ोम के साथ आया हूँ कि मुझ पे वो वही नाजिल हो गई है कि जो मैं आपको बता दूंगा एक इल्हामी हदायत की रोशनी में, और आप उसको अपना लेंगे और आप उसके बाद सबके सब मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ मेरे पेश नज़र नहीं है, और मैं दरअसल आपको इस ज़हनी कैफियत से निकालना चाहता हूँ। मैं आपको असल में यही बताने आया हूँ कि मसले का कोई हल जो है, यहाँ एक अच्छी बात इन्होंने कही कि जो सवाल सॉफ्टवेयर पैदा कर रहा है वो असल में अपने अंदर उसका जवाब भी रखता है। हमारी सारी जदोजहद ये है कि मसाइल के हल के लिए वो जो इज्तिमाई बसीरत है वो काम में आए। आप मिल बैठें, और आपका मिल बैठना ही मसाइल का हल है। हम जो शहरों में डायलॉग फोरम्स बनाते हैं तो हम उसमें ये नहीं करते कि लोगों को कोई तयशुदा हल देते हैं, बल्कि हम उनसे ये कहते हैं कि आप अपने तौर पर पहले तो ये देखिए कि आपके यहाँ मसाइल हैं क्या, और फिर अपनी बसीरत को इस्तेमाल में लाइए और उसका हल तलाश कीजिए। हमारे यहाँ ये जो माइंड सेटिंग बन गया है कि हम ये ख्याल करते हैं कि एक तयशुदा हल हमें मिलेगा और हम उसको लेके चलेंगे, और उसके बाद हमारा काम ये है कि कारकुनों की तरह का काम है कि कोई हमें दे देगा एक सोल्यूशन और हम उसको लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो सोल्यूशन आपको दरियाफ्त करना है। उसको दरियाफ्त करने का तरीका डायलॉग है, यानी वो जो आपके अंदर मौजूद है उसको कैसे बाहर लेके आया जाए, उसको बाहर लाने का अमल डायलॉग का अमल है। आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, और फिर उसके नतीजे में आप रीथिंक कर रहे हैं, मैं रीथिंक कर रहा हूं, और जब हम उठ रहे हैं तो मेरी सोच आपकी सोच मिलके असल में हमें वो इज्तिमाई बसीरत की शक्ल में हमारे सामने आ रही है जो हमारे मसाइल का हल है। तो डायलॉग जो है वो असल में ये नहीं है, वो मोनोलॉग होता है कि मैं एक बात आके कह रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको कबूल कर लीजिए और कल से इसको लेके चल पड़े। ये नहीं है बिल्कुल। जो हमारे यहाँ इससे पहले जो लोग करते रहे वो यही करते रहे। कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई मुफक्कर आता है, वो मसले का हल पेश करता है और फिर लोगों से कहता है कि जो मुझसे इत्तेफाक रखते हैं वो मेरे साथ आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो बात, बस मेरा अपना कुछ नताइज फ़िक्र हैं, वो उसको मैं बयान कर देता हूँ, मैं उसके लिए किताब लिख देता हूँ, मैं उसको अपने कॉलम में बयान कर देता हूँ। अब कोई चाहे तो उससे इत्तेफाक करे, चाहे तो ना करे, लेकिन इस तंजीमी ढांचे में, इस पैराडाइम में जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें मैं कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा। मेरी हैसियत असल में ये नहीं है कि मैं कोई फ़िक्र दे रहा हूँ। मेरी हैसियत ये है कि मैं आपको मुतवज्जो कर रहा हूँ कि अपने मसाइल के लिए जमा हो जाइए, अपने नताइज फ़िक्र मुरतब करें। तो जो काम असल में किया जा रहा है वो है एक सोशल चेंज के लिए लोगों के जहनों को मुखातिब बनाना। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये काम 2 दिन में नहीं होने वाला। दुनिया में कहीं भी ये काम 2 दिनों में नहीं हुआ। सोशल चेंज दुनिया का सबसे मुश्किल काम है
اور سوشل چینج برسوں کے بعد نتائج دیتا ہے. ویسٹ میں جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ صدیوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. آپ نے مجھے پوچھا نا ڈائلاگ کیسے نتیجہ خیز ہوتا ہے. 3 بڑی تحریکیں مغرب میں اٹھیں، ریفارمیشن، رینیساں اور انلائٹنمنٹ. یہ لوگوں نے برسوں مارے کھائیں، لوگوں نے برسوں جدوجہد کی، لوگوں نے برسوں خیالات کو بدلنے کی کوشش کی، لوگوں نے موجود مذہبی تصورات کو ریفارمیشن کی شکل میں اس کو ایڈریس کیا، لوگوں نے انلائٹنمنٹ کی شکل میں نئی سوچیں دی. یہ ایک برسوں کا عمل ہے جس کے بعد آ کے پھر وہ موقع آیا کہ جب مغرب کا معاشرہ کچھ بنیادی اقدار پر ایک اتفاق رائے قائم کرنے پر متفق ہو گیا. یہ عمل آسانی سے نہیں ہونے والا. ابھی یہاں کہا گیا کہ لوگوں کو میں اٹریکٹ کروں کوئی ایسے کام طریقے سے کہ جس میں لوگ ہمارے ساتھ آنے لگیں. یہ کام اگر کرنا ہوتا تو اس کے لیے تو بہت اچھا تھا کہ کوئی اور کام کر لیا جاتا. دیکھیے ایک بات میرے استاد، بہت محترم استاد جو آج کل جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں اس ملک کے ماحول میں کی وجہ سے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آدمی کے پاس انتخاب ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد میں جینا چاہتا ہے یا تاریخ میں جینا چاہتا ہے. اپنے عہد میں جینے کے لیے آپ کو بہت کچھ آپ قربان کرتے ہیں اور اپنے عہد میں جیتے ہیں. تاریخ میں جیتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. بہت ممکن ہے جو لوگ تاریخ میں جیتے ہیں بعض اوقات ان کو آپ دریافت کرتے ہیں ان کے مرنے کے 50-100 سال بعد، پھر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حمید الدین فرائی بھی گزرا ہے پہلے، کوئی علامہ اقبال بھی گزرا تھا. تاریخ میں جینے کے لیے آپ کو ایک مشکل کام کرنا پڑتا ہے، اپنے عہد کو قربان کرنا پڑتا ہے. میں اگر پاپولر ورژن اختیار کروں، جس پہ لوگ ابھی کہا گیا یہاں پاپولر ورژن اختیار کروں، تو کل تو میں بہت پاپولر ہو جاؤں گا. کل میں ایک ایسا کالم لکھوں گا کہ آپ کہیں گے آشش کر اٹھیں گے کہ کیا بات اس نے کہہ دی، یہی تو ہم سوچ رہے تھے. یہ کام بہت آسان ہوتا ہے، واہ واہ ہو جائے گی، میں پاپولر ہو جاؤں گا. لیکن بات یہ ہے کہ میں سوسائٹی کو دے کیا رہا. اگر مجھے کچھ دینا ہے تو مجھے اس پاپولیرٹی کو قربان کرنا پڑے گا. مجھے اگر لوگوں کی سوچ پہ اور لوگوں کے ذہنوں پہ دستک دینی ہے تو یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کی بات کو سننا گوارا نہیں کیا. اللہ کے پیغمبر سے زیادہ قادر الکلام کوئی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ انا افصح العرب، عرب میں مجھ سے زیادہ فصیح آدمی کوئی نہیں ہے. لیکن لوگوں نے نہیں سنا، لوگوں نے پتھر مارے. سوشل چینج کا کام ایسا ہی ہوتا ہے، وہ پاپولر کام نہیں ہوتا بنیادی طور پر، اس کے لیے وقت چاہیے. تو یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ اس کو پاپولر بنانا چاہیے، اس کے بارے میں اقبال کی زبان میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تو یہ اصل میں آرزو بدل دینے کا کام ہے، اور یہ 2 دن میں ہونے والا کام نہیں، 2 سالوں میں ہونے والا کام نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ میری زندگی میں اس کے نتیجے نہ نکلنے والے ہوں، لیکن وہ جو بات یہاں عمران نے کہی، بہت صحیح بات کی کہ اصل میں تسلسل چاہیے. ایک کام مسلسل ہوتے رہنا چاہیے. مسلسل کام ہوتا رہے تو نتیجہ نکلتا ہے. وہ جو ہوتے ہیں نا ریلے ریس کی طرح کہ آپ دوسروں کو منتقل کرتے چلے جاتے ہیں. اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو پھر چیزیں آگے نکل جاتی ہیں. یہ جو ابھی خیال ہوا کہ جہاں بات ہوئی کہ ایک مسلسل لوگ جو ہیں وہ بے حسی ہو گئی، ورلڈ وار کی بات ہوئی، لوگوں کو بے حسی، یہ بے حسی بھی یوں نہیں پیدا ہوتی، مسلسل ناکامیوں کے نتیجے میں بے حسی پیدا ہوتی ہے. وہ شیخ صاحب کی شاید صحبت ہے ان دونوں بزرگوں کی، مجھے آج شعر بہت یاد آ رہے ہیں اور آپ کے جذبات سن کے. مرید نیازی کا ایک بہت اچھا شعر ہے کہ وہ بے حسی ہے مسلسل شکست دل سے منیر، کہ کوئی روٹھ کر چلا جائے تو غم نہیں ہوتا. تو یہ جو مسلسل شکست دل ہے یہ اصل میں بے حسی پیدا کرتی ہے. اسی طرح مسلسل طرز عمل، مسلسل جدوجہد جو ہے وہ امید پیدا کرتی ہے. اگر آپ ریلے ریس کی طرح اپنی شمع کو ایک وجود سے دوسرے وجود کو منتقل کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے اندر ایک امید پیدا ہوگی. جس طرح بے حسی بھی مسلسل عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے امید بھی مسلسل عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. تو ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اصل میں آپ کو آواز دینے آئے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ نے پوٹینشیل رکھا ہے، اس کو دریافت کیجیے. آپ میری طرف نہ دیکھیں، آپ کسی اور کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ آ کے آپ کو مسائل کا حل دے گا، بلکہ آپ اٹھیں اور اپنے ذہن کے جو سوچیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں، وہ مجھ پہ اس نے کوئی خاص کرم نہیں کیا، آپ پر کچھ کم کرم نہیں کیا اس نے. آپ اپنے اس ذہن کو بیدار کیجئے، اپنی سوچ کو بیدار کیجئے، تو آپ بھی وہ نتائج فکر مرتب کر سکتے ہیں جو میں کر رہا ہوں یا کوئی اور آدمی کر رہا ہے. یہاں ایک بچی نے بات کی کہ کیسے بہنوں کے درمیان مکالمہ ہو، تو آپ نے ایک مسئلے کا حل دریافت کر لیا.
ایسا ہی ہوتا ہے. ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں ہم اصل میں اس لوگوں کے ذہن کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے مثلا اب یہ کیا ہے کہ قومی سطح پر ہم نے ایک فورم بنایا ہے, اس میں ہم نے مختلف پس منظر کے لوگوں کو جمع کیا ہے اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ سوچئے اور آپ بتائیے کہ اس ملک کے مسائل کا حل کیا ہے, ایک سوشل چینج کے لیے. چنانچہ انہوں نے مل کے ایک میثاق امن کی منظوری دی اور وہ میثاق امن ہم نے اڈاپٹ کیا کہ اس ملک کے علماء کو, اس ملک کے سیاستدانوں کو, اس ملک کے میڈیا سے متعلق لوگوں کو, اس ملک کے اساتذہ کو سوسائٹی کی تبدیلی کے لیے, سوشل چینج کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہم نے اس میں پولیٹیشنز کو رکھا, ہم نے اس میں علماء کو رکھا, ہم نے اس میں جرنلسٹوں کو رکھا, میڈیا کے لوگوں کو رکھا. چند نام اگر آپ کے ساتھ میں گنوا دوں تو اس میں جاوید ہاشمی صاحب ہیں, اس میں قمر الزمان قاہرہ صاحب ہیں, اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, اس میں وسیع شاہ ہیں, اس میں مولانا زاہد الراشدی ہیں. یعنی مختلف پس منظر کے یہ 15-16 لوگ ہیں جو کوئی علماء میں سے ہیں, کوئی جرنلسٹ ہیں, کوئی شاعر ہیں, کوئی سیاستدان ہیں. تو ہم نے کہا ہے کہ آپ مل بیٹھیں اور اپنی سوسائٹی کے لیے ایک سوچ لوگوں کے اندر ڈیولپ کریں. یہی کام ہم لوکل سطح پہ کرتے ہیں, شہروں میں فورم بناتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل کو ایڈریس کیجئے, اپنی بصیرت کو کام میں لائیے. یہی کام ہم آپ کے ساتھ بھی کرنے آئے ہیں. آپ کو کوئی حل دینے نہیں آئے, آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ حل اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے. ہم آپ کو وہ انوائرمنٹ میسر کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو وہ ماحول فراہم کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ سوچیں اور اپنے مسائل کا حل دریافت کریں. یہ سارے سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں ان کی یہ توقع نہ رکھیے کہ اس کا کوئی طے شدہ جواب موجود ہے. خود غور کیجیے, بہت ممکن ہے کہ جو طے شدہ جوابات موجود ہیں آپ اس کی تائید کر لیں اور آپ کہیں کہ ہاں یہی صحیح ہے, اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ آپ ان کو اڈاپٹ نہ کریں اور اپنا زاویہ نظر آپ لے کے آئیں سامنے اور اس کو لے کے چلیے. اور اس میں بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں کہ وہ غلط ثابت ہو جائے, کوئی بات نہیں. تجربے سے آدمی سیکھتا ہے. ایک چیز آج غلط ثابت ہوگی, کل وہ بہتر ثابت ہو جائے گی. ہم ایک بات غلط ہوگی تو کل ہمارے نتائج فکر اس کو بہتر کی طرف لے جاتے ہیں. اور مکالمے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مکالمہ اصل میں ذہنی سفر کو آگے لے کے چلتا ہے. مکالمے کے اندر اختلاف کو قبول کیجیے اور دوسری کی رائے کو وزن دیجیے. مکالمے کے آداب میں سے ایک بنیادی چیز ہے جو امام شافعی کا ایک بہت مشہور اور بہت خوبصورت جملہ ہے جو انہوں نے مکالمے کے بارے میں بیان کیا ہے, میں نے اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات کو صحیح کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں. میں دوسرے کی بات کو غلط کہتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں. یہ ہے وہ مکالمے کی بنیادی نفسیات, یہ ہے وہ مکالمے کا بنیادی ڈھانچہ جس کو لے کے آپ چلیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جس بات کو آج آپ غلط سمجھ رہے ہیں ممکن ہے چند دنوں کے بعد, چند مہینوں کے بعد آپ کو اس کے اندر جو موجود پوٹینشیل ہے اس کو آپ اپریشیٹ کر پائیں. اور بہت ممکن ہے کہ جس رائے پر آج آپ پوری دلیری کے ساتھ اور پورے مستحکم طریقے سے کھڑے ہیں, چند دنوں کے بعد آپ پر واضح ہو کہ آپ کی رائے تو غلط تھی. اپنے آپ کو اوپن رکھیے. جب آپ اوپن رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کا ذہنی سفر آگے بڑھے گا. یہی ہم کرنا چاہتے ہیں. سوسائٹی کے اندر یہ عمل جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر خود نتائج فکر مرتب ہوتے ہیں. یوں نہیں ہوتا جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی لگا بندہ حل دے دیا جاتا ہے. لگا بندہ حل کہیں نہیں ہوتا. سوسائٹی جب وائبرنٹ ہوتی ہے, سوسائٹی جب متحرک ہوتی ہے ذہنی طور پر تو وہ حل تلاش کرتی چلی جاتی ہے. یہ ایکٹیویٹی اگر کسی سوسائٹی میں شروع ہو جائے تو وہ سوسائٹی مردہ نہیں رہتی, وہ سوسائٹی زندہ رہتی ہے اور پھر آگے بڑھتی ہے. ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ بس اتنا کام ہے, سوسائٹی کو متحرک کر دیں ذہنی اعتبار سے, سوسائٹی کو متحرک کر دیں فکری اعتبار سے, تاکہ وہ لوگ آگے آئیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. یہ جو تسلسل ہے اس کو برقرار آپ نے رکھنا ہے. میں نے تو وہ ابھی یہاں بات ہوئی, ایک پتھر پھینک دیا پانی کے اندر. اب یہ دائرے بنانا آپ کا کام ہے. آپ چھوٹے چھوٹے کنکر اس میں ڈالتے رہیے تاکہ دائرے بنتے رہیں, ورنہ یہ ایک جوہر بن جائے گا جس کے اندر کوئی تحریک نہیں پیدا ہوگی, جس کے اندر کوئی خیر کسی کے لیے نہیں ہوگا. تو ہماری یہ خواہش ہے آج جو ہم یہاں آئے تو ایک تو یہ کہ آپ کو توجہ دلائیں کہ مکالمے کی کیا اہمیت ہے, مکالمے کیوں ہونا چاہیے. بہت سارے سوالات اٹھے ہیں, ان کا جواب بھی شاید میں آپ کو دے سکتا, لیکن جواب اہم نہیں ہے. بالکل میں آپ سے عرض کروں, جس سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں ان کے جواب اہم نہیں ہیں. اہم یہ ہے کہ آپ سوال اٹھانے اور ان کے جواب تلاش کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے. یہ اہمیت رکھتی ہے چیز. اور ہر سوال کا جواب ایک ہی نشست میں نہیں مل پاتا,
اس کے لیے ایک مسلسل عمل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ مجھے سنیں گے, آپ کسی اور کو سنیں گے, آپ کسی اور کو پڑھیں گے, پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کہیں جو حل پیش کیا جا رہا ہے وہ شاید آپ ذہنی طور پہ زیادہ قابل قبول ہے آپ کے لیے, یا آپ کوئی چوتھا حل پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. تو اس عمل کو مسلسل عمل بنانا ہے. آج جو گفتگو ہم نے کی وہ آپ تک صرف یہ بات پہنچانی تھی کہ مکالمے کا کلچر بیدار کیا جائے. یہ بات اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی اگلی نشستوں میں مکالمے کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کا خیال یہ ہے, ابھی ایک سوال ہوا, اس کا جواب بھی میں دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہوگا, کہ کیا مکالمے کے علاوہ بھی کچھ سولوشنز ہیں؟ بالکل ہیں. مثلا آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے تو یہ بھی ایک سولوشن ہے. حل تو بہت ہوتے ہیں, لیکن وہی بات کہ حل وہ کون سا چاہیے جو مسئلے کو بھی حل کر دے اور کوئی نقصان پہنچائے بغیر, کوئی تحریک اٹھا دے سوسائٹی کے اندر, یہ بھی مسئلے کا ہے. تو میرے نزدیک تو مکالمے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. مکالمہ ہی انسانی تاریخ کا حاصل ہے. پیغمبر بھی یہی کرتے رہے ہیں اور جو غیر پیغمبر ہیں وہ بھی یہی کرتے رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ مکالمہ. اور وہی جو امام شافعی کا میں نے قول بتایا اس کی روشنی میں مکالمہ. تو پھر عمل آگے بڑھتا رہے گا اور بات آگے بڑھتی رہے گی. تو اگر تو آپ اس سے متفق ہیں کہ مکالمہ ہونا چاہیے, تو اگلا جو اجتماع آپ کا ہو, اور میری یہ خواہش ہوگی کہ ہر مہینے, ہمارا پیٹرن یہ ہے کہ ہر مہینے میں ہم یہ ڈائیلاگ فورمز منعقد کرتے ہیں. تو اگلا اگر آپ اس سے اتفاق کر رہے ہوں تو پھر میں یہ آپ سے سجیسٹ کروں کہ اگلے فورم کے لیے آپ کے پاس موضوع کیا ہونا چاہیے. آپ اتفاق کرتے ہیں مکالمے کو ہونا چاہیے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے؟ چلیے, بہت مجھے خوشی ہے, ظاہر ہے کہ یہ کام ہوا ہے, اور میری کامیابی بس اتنی ہے کہ آپ نے سوچنا شروع کر دیا. اس کے بعد مجھے کچھ اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. میری کامیابی یہ ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں. میری کامیابی یہ ہے کہ ان باتوں پر آپ مزید باتیں کرتے ہیں. یہ میری کامیابی ہے, یہ ہم سب کی کامیابی ہے. تو میں یہ سجیسٹ کر رہا ہوں, اس وقت ملک میں ہم جو باقی جگہوں پہ جو مکالمہ کر رہے ہیں لوگوں کے اندر, ہم نے ایک سوال اٹھایا ہے, ایک ایشو اٹھایا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستانی سماج اور انسانی حقوق, ایک بنیادی سوال اٹھایا ہے. اور میرے نزدیک 4 سوالات ہیں اس موضوع کی مناسبت سے جس کو آپ کے مکالمے کا موضوع ہونا چاہیے. سوسائٹی کے دوسرے شہروں میں اور طبقات میں ہم اس کو اٹھا رہے ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ انسانی حقوق سے آپ کی مراد کیا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جب یہ ڈیبیٹ اٹھتی ہے انسانی حقوق کی تو کہا جاتا ہے کہ ویسٹ سے آنے والا تصور ہے, ہم ویسٹ کے افکار کو یہاں لا رہے ہیں. تو اس ساری ڈیبیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ذرا سوچئے کہ انسانی حقوق کیا چیز ہے, آپ کیا سوچتے ہیں اس کے, آپ کا اپنا پرسیپشن کیا ہے. اگر آپ اس کی کوئی انڈیجنس ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی. انسانی حقوق کا تصور آپ کا کیا ہے, پہلی بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس تصور کو جب آپ اطلاق کرتے ہیں اس کا اپنی سوسائٹی پر, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں انسانی حقوق کا وہ احترام پایا جاتا ہے جو ضرورت ہے. اگر تو پایا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اگر نہیں پایا جاتا تو پھر تیسرا سوال کہ انسانی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ تیسرا سوال ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر ایک استاد ہوں, میں اگر ایک کالم نگار ہوں, میں اگر ایک طالب علم ہوں, مجھے کیا رول ہے جو میں ادا کر سکتا ہوں. یہ 4 سوالات ہیں. انسانی حقوق کا تصور کیا ہے, انسانی حقوق کیا پاکستانی معاشرہ اس معیار پر پورا اترتا ہے, تیسرا یہ ہے کہ اگر نہیں اترتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور چوتھی بات کہ میں اپنی انفرادی حیثیت میں کیا کر سکتا ہوں. میں ان کا کوئی حل, کوئی جواب نہیں دے رہا آپ کو, جواب اس کا وہی صحیح ہوگا جو آپ لے کے آئیں گے. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ شیخ صاحب کی نگرانی میں اور آپ سب لوگ مل کے اپنے اگلے فورم میں ان سوالات کو اٹھائیں. ہم نے ایک ویب سائٹ بھی بنا دی ہے. اس ویب سائٹ پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو مختلف فورمز ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں, اسٹوڈنٹس کے بھی اور باقی لوگوں کی بھی, ان کو ہم ایک نیٹ ورکنگ ان کی کر رہے ہیں. یعنی وہ آپ کی جو سوچ رہے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ آ جائے, جو سرگودا یونیورسٹی میں ہو رہا ہے ویب سائٹ پہ آ جائے, پھر ایک انٹریکٹیولی آپ آگے بڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ سوسائٹی میں دوسرے شعبے میں کیا ہو رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ یہ موقع دے کہ ایک ہم اس تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں تو وہ جو اجتماعی وزڈم ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے. کوئی باہر سے آ کے ہمیں نہ بتائے ہمیں کیا کرنا ہے, کوئی ادھر سے آ کے نہ بتائے, بلکہ ہم اپنی اجتماعی بصیرت کو لے کے آگے بڑھیں, ہم خود اپنے امام بن جائیں, ہم خود اپنے لیڈر بن جائیں. یہ ہے وہ پروسیس. اگر میں نہیں کہتا کہ کس حد تک ہم کامیاب ہو پاتے ہیں, لیکن یہ پوری تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس کو لے کے آگے ہم بڑھنا چاہتے ہیں.
اور آپ لوگ اپنے دائرے میں، میں اپنے دائرے میں جب یہ کام کروں گا تو پھر انشاءاللہ ہم مل کر وہ سماج بنا سکیں گے جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، جس میں آپ کا وجود میرے لیے خیر کا باعث ہو، میرا وجود آپ کے لیے خیر کا باعث ہو، جس میں آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہ ہو، مجھے آپ سے کوئی خطرہ نہ ہو، جس میں آپ اپنے بچوں کو آسانی سے گھر سے باہر بھیج سکیں اور میں اپنے بچوں کو بھیج سکوں، اور ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو کہ ان کی جان کو، ان کی عزت و آبرو کو دوسروں سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ سماج اگر ہم بنا پائیں تو میرا خیال ہے وہی ہماری کامیابی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس دن آپ نے یہ کر لیا اس دن آپ کی سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے سماجی ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اسی پہ میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، اور میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ مجھے یہ رسمی بات نہیں ہے، میں خود سیکھتا ہوں سارے عمل سے، اس لیے کہ میرے نزدیک پتھر ہیں جو نہیں بدلتے، انسانوں کی سوچ مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اس کی رائے بدلتی رہتی ہے، اگر نہیں بدلتی تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ انسان ہے یا پتھر ہے۔ تو نئے خیالات کو ویلکم کیجیے۔ نئے خیالات کو ویلکم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازماً ان کو قبول کیا جائے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا نتیجہ فکر سامنے آئے تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ وہ غلط ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غور ضرور کرنا چاہیے، اور غور کرنے کا عمل ہی قوموں کو زندہ کرتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب۔ یقیناً آپ سب ان کی گفتگو سے محظوظ ہوئے ہوں گے، آپ ان کے ایجنڈے سے اتفاق کریں گے تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اگلا جو سیشن ہے اس کو بھی رکھیں گے۔ میں خاص طور پہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو اہم کام ہے وہ کیا ہے، اور وہ ہے ہماری نسل نو کے ذہنوں اور دل پر دستک، ان کو بیدار کرنا، ان کو اٹھانا اور ان تک یہ پیغام پہنچانا کہ وہ اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پالیں۔ امید ہے کہ آپ اس گفتگو کے بعد کم از کم اپنے من سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ میں اس عمل میں اپنا کتنا حصہ ڈال سکتا ہوں۔ کامیاب وہ ہے جو اپنا حصہ ڈالے، فکری طور پر، عملی طور پر، اور اس پیغام کو عام کر دے۔ کار خیر یہ ہے، سب سے بڑا کار خیر ہے کہ اچھی بات سننے کے بعد ڈائجسٹ کرنے کے علاوہ دوسروں تک پہنچائی جائے۔ اگر آپ کو یہ عمل اچھا لگے تو اس ڈائلاگ کو دوسروں میں عام کیجیے، یہ آپ تک رکنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بات وہی ہے جو میرے نبی نے اپنی آخری خطبے میں آپ کی ذمہ داری کے طور پر کہی تھی، اور یقیناً آپ کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان محترم سید شبیر حسین شاہ صاحب موجود ہیں، وہ بہت مختصر سے وقت میں ہماری اس گفتگو کو جو انہوں نے سنی اس کو اگر وہ کنکلوڈ کریں تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ محترم سید شبیر حسین شاہ۔ دیکھیں جی، گفتگو ایسی تھی، اس کا کانٹینٹس ایسے تھے، لیول ایسا تھا کہ اس پہ مختصر بات نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، ایک بات سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ ڈائلاگ ایک ترقی کی بنیاد ہے۔ ترقی کی بنیاد جب میں یہ کہتا ہوں ڈائلاگ کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے اور سسٹم کے اندر ایک اسٹیٹس کو ڈیولپ ہوتا ہے، ایسی فورسز مارز وجود میں آ جاتی ہیں کہ سسٹم ان کے مفاد میں کام کر رہا ہو۔ وہ فورسز نہیں چاہتی کہ وہ سسٹم، وہ اسٹیٹس کو تبدیل ہو، کیونکہ ان کے مفاد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح آئیڈیاز کا، تھیوریز کا، تھنکنگ کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، اور تھنکنگ کی آرتھوڈکسی جو ہے، تھنکنگ کے اندر جو اسٹیگنیشن ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اس کو چینج کیا جائے، اس کو تبدیل کیا جائے۔ اور پھر یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی تھنکنگ آئسولیٹڈ انڈیپینڈنٹ وجود نہیں رکھتی سوسائٹی کے باہر، سوسائٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے ایک تھنکنگ۔ سوسائٹی کے اندر وہ فورسز موجود ہوتی ہیں جن کا مائنڈ سیٹ کنوے ہو رہا ہوتا ہے کسی سسٹم کے اندر، اور جب اس قسم کی اسٹیگنیشن، اس قسم کا سسٹم، اس قسم کی آرتھوڈکسی کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف ریوولٹ، اس کے خلاف ایک احتجاج بھی کریٹ ہوتا ہے ان طاقتوں کی طرف سے، ان قوتوں کی طرف سے جو سپریشن کا شکار ہوتی ہیں، ڈپریسڈ ہوتی ہیں، جن کے اوپر جبر مسلط ہوتا ہے، جن کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہوتا، اور ان کے پاس بولنے کے لیے باہر کے انٹریکشن کے نتیجے میں، معروض کے انٹریکشن کے نتیجے میں ان کے پاس ایک سچ ہوتا ہے۔ وہ جس طرح فیض نے کہا نا تھا نا کہ بول
کہ لب آزاد ہیں تیرے بول کے سچ اب تک زندہ ہے. تو وہ جو سچ کو پا لیتے ہیں وہ پھر بولنا چاہتے ہیں, اور جب وہ بولنا چاہتے ہیں تو اس وقت ایک نہیں کریٹ ہوتی ہے, ایک ڈائلاگ کریٹ ہوتا ہے, ایک ریوولٹ کریٹ ہوتا ہے. اسی لیے شاید جاں نثار اختر نے کہا تھا کہ یہ انقلابوں کی گھڑی ہے, ہر نہیں ہاں سے بڑی ہے. اور یہ جو نہیں ہے یہ ڈائلاگ کے نتیجے میں کریٹ ہوتی ہے, اور نہیں ریوولٹ پیدا کرتی ہے, نہیں ایک آرتھوڈکس ایک جہالت کے سسٹم کو توڑتی ہے, ختم کرتی. لیکن آپ تھوڑا سا اگر تاریخ پہ غور کریں تو جب یہ سسٹم یہ ایک عہد رفتہ کی دانائی اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو وہ ابو جہل ہوتی, اور وہ ابو جہل ابو الحکمت ہوتا ہے اپنے عہد کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. لیکن جب نئی سوچ نئی انوویشن آتی ہے, نئی تھیوری آتی ہے, تو وہ اس کو ابو جہل قرار دیتی, اور یہ ریوولٹ ہے. یہ جب ہم ابو الحکمت کو پرانے عہد کے ابو الحکمت کو ابو جہل کہتے ہیں تو دراصل یہ ریوولٹ ہے, اور یہ ڈائلاگ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اور آپ کو تاریخ کی ایک بات بتاؤں مختصر کرتے ہوئے کہ رسالت مآب نے اپنے اعلان نبوت سے 26 سال پہلے ایک گروہ میں ایک گروپ میں جو انوویٹرز کا گروپ تھا اس میں بیٹھنا شروع کیا تھا. وہ محفل حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں ہوتی تھی. ورقہ بن نوفل تھے اس میں عثمان بن حویرث تھے, اس میں عمرو بن سعید تھے, اس میں عمرو بن حجش تھے, اس میں ابو طالب تھے, اس میں میسرہ تھے, اور بہت سارے لوگ تھے. تو یہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے ریوولٹ کیا, بت پرستی کے خلاف ریوولٹ کیا, سٹیٹس کو کے خلاف ریوولٹ کیا. اس وقت کے جو آئیڈیاز جن کا کسٹوڈین ابو جہل تھا, جن کا کسٹوڈین ابو لہب تھا, ابو سفیان تھا, اس کی نفی کی. تو ایک ڈائلاگ کریٹ ہوا, ایک ڈسکشن کریٹ ہوئی, لوگ اس کی طرف آئے انٹلیکٹ کی بنیاد پہ, دانش کی بنیاد پہ. تو یہ بہت ضروری ہے, مطلب ڈائلاگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور اس عہد میں اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر آن سلاٹ ہے, ایک ہمارے اوپر زبردست قسم کا دھاوا بولا جا رہا ہے خود ساختہ سچائی کا, انٹرنیٹ کے ذریعے, ویکیپیڈیا کے ذریعے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے. جب تک ہم اس کو انالائز نہیں کرتے, جب تک ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کے لیے فلسافیکل تھنکنگ کریٹ نہیں کرتے, اس وقت تک ہم اپنے انڈیجنس مفادات کا تحفظ نہیں کر سکیں گے. اور اگر ہم اپنے انڈیجنس مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے تو پھر اقبال کی وہ بات سچ ہے کہ تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں. تھینک یو جی.